اچھا سر، آپ کی آمد سے پہلے یہاں پہ مسز منظر مجید تھی یہاں پہ، انہوں نے بھی ٹریڈ کے حوالے سے کافی ڈاٹا اکٹھا کیا، ہمیں بھی پتہ ہے اس چیز کا. تو جب آپ آئے تو انہوں نے آپ کو کچھ ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں فوکس کی ہوں گی کہ کویت میں کون سی تجارت یعنی اس پہ فوکس کیا جائے. نہیں ماشاء اللہ انہوں نے کافی کام کیا یہاں پہ، کیونکہ جو ان کا ڈیٹا یہاں پہ ان کے آفس میں ہے فائل کی صورت میں یا کمپیوٹر کی صورت میں، ڈیٹا کی صورت میں، اسی سے مجھے کافی مدد ملی. مطلب ان سے انفارچونیٹلی میری ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ جا چکی تھی پاکستان. تو جب میں آیا تو مطلب انفارمیشن کے حساب سے مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، مجھے ہر چیز ریڈیلی اویلیبل تھی. اسی کے بیسس پہ ہم آگے کام کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کویت میں کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں یا ایسی چیزیں جو یہاں ہونی چاہیے. ظاہر اس وقت مارکیٹ بھارت جو ہے اس وقت پورے اس گلف میں چھایا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی چیزیں، ہمارے پاکستان کی ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں تو وہ کویت میں کیوں نہ انٹروڈیوس ہوں، یا انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان جائیں وہاں اس کی چیزیں دیکھیں. تو اس حوالے سے آپ کیا آپ کے پلان ہیں؟ یہ تو بالکل بات کلیئر ہے کہ کویت جو ہے ایک پرائمرلی امپورٹنگ کنٹری ہے. مطلب ان کے پاس سوائے اپنے تیل کے باقی ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں. جی جی. صرف یہ آئل یا آئل ریلیٹڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں، باقی ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں بڑا ایک ویکیوم ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ورلڈ وائڈ. تو وہ لوگ سارے اس میں کیش کر رہے ہیں. ہمارے کمپیوٹر جیسے انڈیا ہے، برازیل ہے، سعودی ہے، ایجپٹ ہے، بہت سارے کنٹریز ہیں، ترکی ہے، جو کہ ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور ابھی بھی کافی جو ہے وہ اس میں ویکیوم یا اسپیس ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہمارے جو ٹریڈ ہے، ہمارے ایکسپورٹرس اور ان کے امپورٹرس، ان کا آپس میں ملنا، جو کہ ممکن نہیں ہوا ابھی تک. ٹریڈ ہمیشہ بڑھتا ہی بی ٹو بی میٹنگ سے، بزنس ٹو بزنس میٹنگ جس کو کہتے ہیں. اگر لوگ نہیں ملیں گے تو کیسے ٹریڈ بڑھے گا؟ تو سب سے جو بیسٹ آئیڈیا ہے، یا یہ سمجھیں کہ جو ریسیپی فار ڈیولپمنٹ آف ٹریڈ، وہ یہی ہے کہ ہم نے میکسیمم ان کی بی ٹو بی میٹنگ کرانی ہے. چاہے وہ یہاں پہ ایگزیبیشن کی صورت میں ہو، چاہے یہاں پہ ٹریڈ ڈیلیگیشن کے آنے کی صورت میں ہو، چاہے ان کو وہاں لے جانے کی صورت میں ہو، چاہے کسی نیوٹرل وینیو پہ ان کو ملانے کی صورت میں ہو. لیکن ان کو ملانا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ٹریڈ کا بڑھنا اتنا آسان نہیں ہوگا. سر، جہاں تک پاکستان سے جو ہمارے بزنس مین یہاں آئیں گے، وہ ظاہر ویزے کا مسئلہ چل رہا ہے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیبیشن کے حوالے سے کیا کوئی ایسا پلان ہے آپ کا کویت میں کہ پاکستانی پروڈکٹس کو؟ بالکل اس طرح پلان ہے. اور انشاءاللہ میں نے بھی ٹرائی کی تھی کہ بلکہ ہم کراچی کویت چیمبر آف کامرس جو ہے ان سے ہم ملاقات کر چکے ہیں. 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں میری، ہمارے ایمبیسڈر صاحب کی بھی. ان ملاقاتوں میں یہ ہمیں کلیئر ہو گیا ہے کہ بزنس کے ویزاز کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا ویسے ہی مغالطہ تھا یا ہماری مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میں بھی اس طرح مسئلے ہوں، لیکن ٹریڈ کے حوالے سے مسئلہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور اس چیز کو ہم مزید جو ہے آزمانے کی خاطر میں نے کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے بات کی. انہوں نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا ہوا ہے جو اس مہینے مطلب جنوری کے اینڈ میں آنا تھا. لیکن پھر کویت چیمبر آف کامرس نے کہا کہ ان کو جو ہے میں کم از کم 1 مہینے کا ریئیکشن ٹائم چاہیے ویزا کی پروسیسنگ کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ان کا جو پروگرام بن رہا ہے ابھی اپریل کے اینڈ میں کراچی چیمبر آف کامرس کا ایک بڑا ڈیلیگیشن کویت میں آئے گا. اور اس کے علاوہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہ بھی ایک ڈیلیگیشن یہاں لے کے آئیں گے. وہ آلریڈی ایگزیبیشنس کر چکے ہیں 2000 کے جو ہے عشرے کے شروع میں. اس کے علاوہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے بھی کمٹ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ آئیں گے، اور ان کو بھی ہم انشاءاللہ اپریل میں یا مارچ کے اینڈ میں یہاں پہ بلائیں گے کویت میں. سر، آپ نے جیسے ذکر کیا آپ ماریشس تھے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے، تو وہاں پہ جو کیا آپ کے ٹارگیٹ جو تھے آپ نے اچیو کیے؟ وہاں پہ ماریشس میں بھی یہی حال تھا کہ ٹریڈ اتنا بڑھا ہوا نہیں تھا. اس کی بھی مین وجہ یہی تھی کمیونیکیشن گیپ کہ اور ٹرانسپورٹیشن گیپ. اتنا دور آئلینڈ کوئی شپ ڈائریکٹ نہیں جاتی تھی، اور لوگوں کا آنا جانا نہیں. مطلب موریشس کے لوگ بھی اگر آتے تھے تو وہ پاکستان میں ہمارے جو میڈیا کا رانگ پرسیپشن ہے جس کے حوالے سے وہ نہیں آ پاتے تھے، آنا بھی چاہتے تھے، حالانکہ وہ ان کا بڑا دل تھا. اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ 2013 میں جو ایکسپو ہوا تھا اس میں موریشس سے میں ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا 30 بندوں کا، جو کہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا ان کی ہسٹری میں، کبھی اتنا نہیں کیا تھا پہلے.
اور فرسٹ ٹائم ماریشس میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے تھرو وہاں پہ ہم نے ٹریڈ فیئر کیا, اور RCCI کے بھی وہ ایک جو وینیو لسٹ ہے اس میں شامل ہے ماریشس. اور نہ صرف ماریشس تھا میرے پاس, بلکہ ہمارے پاس جو ایکریڈیشن میں 3 اور کنٹریز تھے, کوموروس, سیشیل اور میڈاگاسکر, یہ اس کے ساتھ تھے جن پہ ہم نے کام کرنا تھا. اس میں بڑا ہم نے کام کیا. میڈاگاسکر ایک اوپن مارکیٹ تھی اور بہت بڑا اس میں ٹریڈ کی گنجائش تھی. سیشیل میں بھی پاکستان کوئی ٹریڈ گیا ہی نہیں تھا, تو ان سے ہم نے جو ان کی STC تھی, سیشیل ٹریڈنگ کمپنی, وہ مطلب ون ونڈو آپریشن ایک کمپنی تھی, ان کی CEO تھی جو, ان سے بھی ہم نے کافی ڈائلاگ کیے, اور اس کے بعد وہ مطلب مطمئن ہو گئی ہمارے ٹریڈ کے حوالے سے. تو انشاءاللہ چیزیں پروسیس میں ہیں, اور ہمارے چاول بہت ساری چیزیں بھی جا رہی ہیں وہاں پہ. ویری گڈ. ناظرین, ہم اس وقت بات چیت کر رہے ہیں جناب آغا سعید احمد صاحب سے, جو حال ہی میں کوئی تشریف لائے ہیں. ٹریڈ کے حوالے سے ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور شیئر بھی کر رہے ہیں. سر, ابھی بات ہو رہی ہے کویت کی. کویت میں ماشاءاللہ آپ پاکستانی بزنس مین کمیونٹی سے بھی نے تھوڑے عرصے میں ملاقات کی ہوگی. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہیڈز ہیں یا لوگ کام کر رہے ہیں, کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک تو ریزن میں نے بتایا نا آپ کو کہ B2B میٹنگس, بزنس ٹو بزنس میٹنگ, جو کہ بہت اہم ہوتی ہیں کسی بھی بائلیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے, اس کی امپرومنٹ کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ یہ ایک بلیسنگ ہے کہ ہمارے لوگ پاکستانی کمیونٹی یہاں بہت ہے. 1,19,000 لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمارا اگر 86 ملین ٹریڈ ہے, تو یہ بہت المیہ ہے. میں اس کو المیہ کہتا ہوں, کیونکہ اتنے لوگ ہونے کے باوجود ہمارا ٹریڈ اتنا ہے. مطلب میں نے آتے ہی ہمارے ایم ایس صاحب کو یہ ہم نے مشورہ دیا کہ ہم بائی پاکستانی کیمپین چلاتے ہیں یہاں پہ, کہ کم از کم جو پاکستانی ہیں وہ تو پاکستانی چیزیں خریدیں. پھر مجھے سامنے مسئلہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی چیزیں ملتی نہیں ہیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ جہاں ملتی ہیں وہاں سے لیں, جو ملتی ہے جہاں سے ملتی ہے, کم از کم آپ اس کی ڈیمانڈ تو بڑھائیں, کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ جو ہے وہی ساری اکانومی ہے. آپ نے ڈیمانڈ بڑھانی ہے تو سپلائی آ جائے گی, اور جہاں سے ملتی ہے آپ چل کے جائیں. اگر آپ کو کہیں چیز 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ملتی ہے اور پاکستان کی چیز 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ملتی ہے, آپ پلیز وہاں جائیں. پاکستان کے لیے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا. تو آپ پاکستانی کمیونٹی کو ہم آرام سے بہت اچھا یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور ہمارے لیے آلریڈی وہ ایسٹ ہے ان ٹرمس آف جو ہے فارن ایکسچینج جو بھیجتے ہیں ہمیں ریمیٹنس. اور ٹریڈ کے حوالے سے مطلب ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, اور ہمارے لیے بہت ہی اچھا کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم کو کریں تو. اور وہی ہماری ورکنگ جاری ہے ان پہ. بہت شکریہ سر. ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے کیا پلانز ہیں, اور کیا ان فیوچر جب تک آپ یہاں کے ٹینیور ہے تو یقینی طور پہ آپ انشاءاللہ ان گولز تک پہنچیں گے؟ انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے. انسان ایک تو گول سیٹ کرتا ہے اور دوسرا اس پہ کوشش کرتا ہے, لیکن ہونا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوتا ہے. مطلب آپ اگر سنسیئرلی کوئی کام کریں تو اس محنت کا نتیجہ ضرور ملتا ہے آپ کو, چاہے آپ کے ڈائریکٹلی ملے یا انڈائریکٹلی ملے, لیکن ملے گا ضرور. تو میں اسی بلیف پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ ایک گول سیٹ کریں, اور وہ گول جو مطلب ایسا ٹارگیٹ ہو جو اچیویبل ہو, اور پھر اس پہ کام کریں. تو کوئی ایسی صورت نہیں کہ نہ ملے, انشاءاللہ ملے گا. اچھا, فیملی میں مطلب اپنے بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے ماشاءاللہ میرے 2 ہیں, 2 بیٹے ہیں. ایک 6.5 سال کا ہے عبداللہ, اچھا, دوسرا سے چھوٹا ہے محمد اذلان, 3 سال کا, 3.5 سال کا. تو آپ سیٹلڈ پاکستان کراچی میں ہیں یا؟ کراچی میں, بیسیکلی ہم کراچی سے ہیں. کراچی میں تو نوکری کی وجہ سے یا بعد میں سیٹل ہوئے ہیں, بیسیکلی لڑکانہ کے. اچھا, لڑکانہ کے. صحیح ہے ماشاءاللہ. بہت پیاری جگہ ہے پاکستان, خوبصورت ملک ہے, وہاں کی چیزیں پیاری ہیں, وہاں کے لوگ اچھے ہیں. تو ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ جب تک آپ یہاں ہیں جو آپ کے گولز ہیں, جو آپ چاہتے ہیں, وہ یقینی طور پر ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم کا. تھینک یو.